بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 5 جنوری 2025 سوموار کا دن، اور اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ وہاں پر آگ بھڑکتی چلی جا رہی ہے، اور جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کے خلاف احتجاج جو ہے وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکا ہے، جس میں متعدد ہلاکتوں کی تعداد بھی بتائی جا رہی ہے۔ لیکن اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو ہیں ان کے جو ہے وہ ایران چھوڑنے کی خبریں اس وقت پھیل چکی ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں کہ وہ ایران چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، کس ملک میں سیٹل ہوں گے، اور کس ملک نے ان کو اپنی حفاظتی حصار کے اندر لے لیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ امریکہ کا جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کا یہ انتہائی قدم اٹھا ہے، اور یہ مرحلہ جو ہے وہ ایک نیا، آپ کہیں کہ ایک نیا مرحلہ ہے، جس کو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور امریکی رجیم چینج آپریشن ایران کے حوالے سے کون سی نئی حکومت بنے گی، کیا تفصیلات ہیں، اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ جناب، سب سے پہلے تو ایران کے اندر احتجاج شروع ہوتے ہیں، جو کہ لیبیا کی طرز پر احتجاج جس کو آپ کہیں کہ پہلے احتجاج ہوئے، پھر وہاں پر بھی رجیم چینج آپریشن ہوا، وہاں کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو بالکل ایز اٹ از کیس کہ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت احتجاج بہت خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ وہاں پر مظاہرین جو ہیں ان پر بھی جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا، وہاں پر بھی طاقت کا استعمال، کیونکہ جو آیت اللہ خامنئی ہیں انہوں نے ایک ہنگامی قسم کا خطاب کیا، جس کے بعد ان کو مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا کہ ان پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ یہ بات کر چکا تھا پچھلی جنگ میں کہ آیت اللہ خامنئی کا جو رجیم چینج آپریشن ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ایران نے کسی بھی قسم کا کوئی مس ایڈونچر کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا جب نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی فلوریڈا کے اندر ابھی حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم پھر ایران پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے گو اہیڈ دیا، انہوں نے گرین سگنل دیا کہ جی ہاں آپ حملہ کر سکتے ہیں، اور پھر ونزویلا کی فوج، ظاہر ہے ان کے صدر کو اٹھایا گیا، جو جس طرز کا آپریشن ہوا تو اسی طرز کا آپریشن جو ہے وہ اس وقت ایران کے اندر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جس پر لے کر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس بھی اس پر رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ دی گارڈینز نے بھی لکھا کہ اگلا ٹارگٹ امریکہ کا جو ہے وہ یا تو ہوگا ایران یا پھر ڈنمارک ہوگا۔ اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ ایران ان کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اندر احتجاج جو ہے وہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اور پھر اس کو لے کر جو وہاں پہ احتجاج ہیں وہ آیت اللہ خامنئی کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں، تاکہ ایران کی کرنسی جو ہے اس کو ڈی ویلیو کیا جائے، وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکلیں، لوگ موجودہ حکومت کو گالیاں دیں، پھر اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کر دیا جائے۔ اور شاہ ایران کے جو بیٹے ہیں ان پہلوی، ان کے حوالے سے خبریں ہیں کہ ان کو ایران کا صدر بنایا جا سکتا ہے، یا ان کو سپریم لیڈر بنایا جا سکتا ہے، یا وہ ایران کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ اب اس کو لے کر جب ونزویلا آپریشن ہوا ہے تو اس کے بعد ایران جو ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکا ہے۔ ذرا اب ایران کی خبریں بھی سن لیں۔ بریکنگ نیوز، ایران's revolutionary guards begin missile and air defense exercises۔ ایران نے کی جو فوج ہے ریولیوشنری گارڈ، انہوں نے میزائل اور ایئر ڈیفنس کی ایکسرسائز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے، اور اس سے نمٹنے کے لیے ایران نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے اوپر وار کریں گے اگر ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک ہوا۔ تو ایران نے بھی اپنی فوجوں کو اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر کر دیا ہے، ان کی فوجیں ہائی الرٹ ہے، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا، ان کے میزائل سسٹم، ان کا ڈرون، ان کی ہر قسم کی جو مشینری ہے وہ اس وقت ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر، اگلے چند دنوں کے اندر کچھ بڑا اس خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جناب ہو سکتا ہے۔ اب ذرا آپ کو میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ سپریم لیڈر جو ہے ان کے ملک چھوڑنے کی خبریں اس وقت پھیل چکی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ خبر چل رہی ہے کہ ونزویلا طرز کا جب آپریشن ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایران کے سپریم لیڈر جو ہے ان کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیفرنٹ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس نے خبریں دی کہ ان کو بھی اریسٹ اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ جب ان کو اریسٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں وہ اس مکمل طور پر ان کے گرد بھی وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ایران کے اندر بھی جب ایران کے اندر سے اٹیک ہوئے تھے ایران پر، جب یہ ان کی ہائی لیول میٹنگ چل رہی تھی تو اس بلڈنگ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو پھر ڈیفینیٹلی ایران کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خفیہ انفارمیشن وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے ونزویلا کی حکومت کے اندر CIA کا ایجنٹ موجود تھا،
اور پھر ان کے صدر کو گرفتار کیا گیا۔ تو بالکل اسی طرز کے اوپر جو ہے وہ سپریم لیڈر کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ کیا گیا۔ ان کے انتہائی قریب ترین لوگ جو ہیں صرف انہی کے ساتھ ہیں، باقی کوئی بھی ان کے ساتھ وہاں پر ان تک کوئی ایکسس نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم لیڈر کے ملک چھوڑنے کی خبر کیا آ رہی ہے، ذرا یہ آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایران سپریم لیڈر، یہ دی ٹائمز کی خبر آئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران سپریم لیڈر خامنائی plans to flee to Moscow if Iran unrest intensifies according to the report in the Times۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ کسی بھی وقت ماسکو یعنی کہ رشیا جا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ انہوں نے بیرون ملک اثاثے اکٹھے کرنا شروع کر دیے، انہوں نے اپنا پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماسکو کے اندر وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، وہاں پر منتقل ہو سکتے ہیں کہ اگر ایران کے اندر جو خانہ جنگی ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ یہ ایک بڑی اہم ترین خبر آ رہی ہے کہ اگر وہاں تک خانہ جنگی بڑھ گئی تو پھر ایران کے سپریم لیڈر جو ہے اپنا ملک چھوڑ دیں گے۔ اب یہاں پر بڑا ایک اہم ترین سوال ہے کہ اگر وہ رشیا جاتے ہیں اور رشیا ان کو اپنی حفاظتی حصار کے اندر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی جان تو بچ جائے گی، یا پھر ان کے اوپر جو حملہ ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ جو بھی معاملہ ہے کہ وہ سیکورٹی کنسرنز کے حوالے سے جا رہے ہیں، کس وجہ سے بھی جا رہے ہیں، یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ جب ایران کے سپریم لیڈر ایران چھوڑ کر جائیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ ایران کو چھوڑ کر جائیں گے، ان کا کوئی بھی ساتھی یہاں پر موجود نہیں ہوگا، تو اگلا ایران کا سپریم لیڈر جو ہے وہ کون ہوگا؟ یہ سوال جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر جناب کھڑا ہوا ہے کہ اگلا سپریم لیڈر ایران کا کون ہو سکتا ہے۔ کہ پھر شاہ ایران کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے پہلی کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر جو احتجاج ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی امریکہ نے کہا کہ اگر ایران نے وہاں پر کچھ طاقت کا استعمال کیا تو وہ ان لوگوں کو ریسکیو کرنے امریکہ وہاں پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین خبر ہے کہ امریکہ کا رجیم چینج آپریشن نئے مرحلے کے اندر اس وقت جناب داخل ہو گیا ہے۔ شاہ ایران کے بیٹے جو ہے وہ ایران کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں کہ اگر آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ ایران چھوڑ کر چلے گئے، پھر نئے سپریم لیڈر کا جو ہے وہ انتخاب ہوگا، پھر کیا جو صدر ہیں ان کو اوپر ترقی دے دی جائے گی؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر جناب کھڑے ہیں، کیونکہ اس وقت C-17 گلوب ماسٹر 3 امریکہ کا وہ بھی مشرق وسطیٰ کے اندر جناب تعینات کر دیا گیا ہے، اس کی پروازیں بھی دیکھی گئی۔ کیا وہ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہے کہ یہ وہ طیارہ ہے جو فوج، ٹینک، میزائل سسٹم اور دیگر جو اسلحہ گولہ بارود ہے وہ ایک بڑا اعظم سے دوسرے بڑا اعظم چند گھنٹوں کے اندر منتقل کرتا ہے؟ تو امریکہ کی فوج یا امریکہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر جو ہے وہ جا چکی ہے، اور اس طیارے کی حرکت یہ بتاتی ہے کچھ بڑا اس خطے کے اندر پکڑا ہے جس کو لے کر آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کو بیرون ملک منتقل کرنا ہے۔ دوسری جانب جو پھر اس کے علاوہ جو یو ایس نیوی کے ڈرونز ہیں MQ-4C ٹرائٹون، وہ بھی ایران کے ساحلوں پر دیکھے گئے۔ اس حوالے سے بھی بڑی اس وقت جو ہے وہ جاسوسی ہو رہی ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایران کے قریب یہ جاسوسی کر رہا تھا یہ ڈرون، اور پھر ایران نے کہا کہ وہ اس کو فوری طور پر نشانہ بنا دیں گے اگر کوئی بھی اس طرح کا ڈرون سامنے آیا۔ تو یہ ایک نئی جنگ کے الارم جو ہے وہ اس خطے کے اندر بجنا شروع ہو گئے ہیں، اور امریکہ کا رجیم چینج آپریشن آخری یا فیصلہ کن یا ایک نئے مرحلے کے اندر داخل ہوا ہے، جس کو لے کر اس وقت ایران اور تہران کی صورتحال انتہائی لرزہ خیز ہو چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔